بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ اقدس مبارک کے متعلق بیان کیا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، چہرہ مبارک، بال کیسے تھے، آپ کی گردن، آپ کا سر، اور اسی طرح گفتگو کے متعلق، لباس کے متعلق بیان کیا تھا۔ آج میں اس سے آگے بیان کر رہا ہوں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق۔ غذا اور طریقہ طعام کیا تھا؟ اگرچہ اثار اور کناعت کی وجہ سے لذیذ اور پرتکلف کھانے کبھی نصیب نہ ہوتے، یہاں تک کہ جیسا صحیح بخاری کتاب الاطعمہ میں ہے، تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی کی صورت تک نہیں دیکھی، تاہم بعض کھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مرغوب تھے۔ مرغوب کھانے یہ تھے: سرکہ، شہد، روغن زیتون۔ کدو خصوصیت کے ساتھ پسند کرتے۔ سالن میں کدو ہوتا تو پیالہ میں اس کی کاشیں انگلیوں سے ڈھونڈتے۔ ایک دفعہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ بولی کہ سرکہ ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو اس کو نادار نہیں کہہ سکتے۔ عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کو ہیس کہتے ہیں۔ یہ گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت مرغوب تھا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے اور کہا، آج ہم کو وہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ بولی تم کو وہ کیا پسند آئے گا؟ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا، اوپر سے روغن زیتون اور زیرہ کالی مرچیں ڈالی۔ پک گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین غذا تھی۔ گوشت کے اقسام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا، مرغ، بٹیر، ہباری، اونٹ، بکری، بھیڑ، گورخر، خرگوش، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ دست کا گوشت فی نفس آپ کو چندہ مرغوب نہ تھا، بات یہ تھی کہ کئی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب کبھی مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جلد پک کر تیار ہو جائے۔ دستی کا گوشت جلدی گل جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی فرمائش کرتے۔ لیکن متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت بہت پسند تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کا کھانا کھلانا تھا تو صرف کھجور اور ستو تھا۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ پتلی ککڑیاں پسند تھی۔ ایک دفعہ معوذ بن عفرہ کی صاحبزادی نے کھجور اور پتلی ککڑیاں خدمت میں پیش کیں۔ بعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی کھجور تناول فرماتے تھے۔ پانی، دودھ اور شربت۔ ٹھنڈا پانی نہایت مرغوب تھا۔ دودھ کبھی خالص نوش فرماتے، کبھی اس میں پانی ملا دیتے۔ کشمش، کھجور، انگور پانی میں بھگو دیا جاتا، کچھ دیر کے بعد وہ پانی نوش فرماتے۔ کھانے کے ظروف میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو لوہے کے تاروں سے بندھا ہوا تھا۔ روایت میں اسی قدر ہے، قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہوگا، اسی لیے تاروں سے جوڑ دیا ہوگا۔ معمولات طعام یعنی کھانے پینے کے معمولات کیا تھے؟ دسترخوان پر جو کھانا آتا اگر نہ پسند ہوتا تو اس میں ہاتھ نہ ڈالتے، لیکن اس کو برا نہ کہتے۔ جو سالن سامنے ہوتا اسی میں ہاتھ ڈالتے، ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھاتے، اور اس سے اوروں کو کبھی منع فرماتے، کبھی کھانا
مسند یا تکیہ پر ٹیک لگا کر نہ کھاتے اور اس کو ناپسند فرماتے۔ میز یا خوان پر کبھی نہیں کھایا۔ خوان زمین سے کسی قدر اونچی میز ہوتی تھی، عجم اسی پر کھانا رکھ کر کھاتے تھے، کیونکہ یہ بھی فخر اور امتیاز کی علامت تھی، یعنی امراء اور اہل جاہ کے لیے مخصوص تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھانا پسند نہیں فرمایا۔ کھانا صرف انگلیوں سے کھاتے، گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ خوش لباسی یعنی اچھا لباس پسند کرتے۔ گو تکلف اور جا پسندی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت تھی، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت قیمتی اور خوش نما لباس بھی زیب تن فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حروریہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نہایت قیمتی کپڑے پہن کر گئے۔ حروریہ نے کہا، کیوں ابن عباس، یہ کیا لباس ہے؟ بولے کہ تم اس پر معترض ہو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نہایت متکشف تھے۔ ایک دفعہ بازار سے ایک شامی ہلا مول لیا، گھر پر آ کر دیکھا تو اس میں سرخ داریاں تھیں، جا کر واپس کر آئے۔ کسی نے یہ واقعہ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن سے کہا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا، جس میں جیبوں اور آستینوں اور دامن پر دیبا کی سنجاف تھی۔ بعض امراء و سلاطین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش قیمت کپڑے ہدیہ بھیجے، آپ نے قبول فرمایا اور کبھی زیب تن کیے۔ مرغوب رنگ کیا تھا؟ رنگوں میں زرد رنگ بہت پسند تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قیمتی کپڑے، یہاں تک کہ امامہ بھی اسی رنگ کا رنگوا کر پہنتے تھے۔ سفید رنگ بھی بہت پسند تھا، فرماتے تھے کہ یہ رنگ سب رنگوں میں اچھا ہے۔ نامرغوب رنگ یعنی جو رنگ آپ کو پسند نہیں تھا، سرخ لباس ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فرمایا، یہ کیا لباس ہے؟ عبداللہ نے جا کر آگ میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ جلانے کی ضرورت نہ تھی، کسی عورت کو دے دیا ہوتا۔ عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو مغرہ کہتے ہیں، اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے۔ یہ رنگ آپ کو نہایت ناپسند تھا۔ ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس سے کپڑے رنگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی، کپڑے دھو ڈالے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور جب دیکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں، تب گھر میں قدم رکھا۔ ایک دن ایک شخص سرخ پوشاک پہن کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی چادریں ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ رنگ تم کو چھا جائے۔ فوراً صحابہ نہایت تیزی سے دوڑے اور چادریں اتار کر پھینک دی۔ خوشبو کا استعمال۔ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ کوئی خوشبو کی چیز ہدیہ بھیجتا تو کبھی رد نہ کر فرماتے۔ ایک خاص قسم کا عطر ہوتا ہے جس کو سکا کہتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس گلی کوچہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے وہ معطر ہو جاتا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کی ایسی کہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے۔ لطافت اور نفاست پسندی۔ مزاج میں لطافت تھی۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ ایک دفعہ ایک شخص خراب کپڑے پہنے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کو کچھ مقدور ہے؟ بولا ہاں۔ ارشاد ہوا کہ خدا نے نعمت دی ہے تو صورت سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ عرب تہذیب و تمدن سے کچھ کم آشنا تھے۔
مسجد میں آتے تو عین نماز میں دیواروں پر یا سامنے زمین پر تھوک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہایت ناپسند فرماتے۔ دیواروں پر تھوک کے دبوں کو خود چھری کی نوک سے کھرچ کر مٹاتے۔ ایک دفعہ تھوک کا دبا دیوار پر دیکھا تو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت نے دبا کو مٹایا اور اس جگہ خوشبو لا کر ملی۔ آپ نہایت خوش ہوئے اور اس کی تحسین کی۔ کبھی کبھی مجلس عالی میں خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جاتی جن میں اگر اور کبھی کبھی کافور ہوتا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خضاب لگانا کیسا ہے؟ بولی کچھ مزہ کا نہیں، لیکن میں اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنا کی بو ناگوار تھی۔ اکثر مشک اور عنبر کا استعمال فرماتے۔ ایک شخص کے بال پریشان دیکھے اور فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درست کرے۔ ایک دفعہ اون کی چادر اوڑھی، پسینہ آیا تو اتار کر رکھ دی۔ ایک دن لوگ مسجد نبوی میں آئے، چونکہ مسجد تنگ تھی اور کاروباری لوگ میلے کپڑوں میں چلے آتے تھے۔ پسینہ آیا تو تمام مسجد میں بو پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہا کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اسی دن سے غسل جمعہ ایک حکم شرعی بن گیا۔ مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کا التزام تھا۔ محجن نام ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مساجد میں بچے اور مجنون نہ جانے پائیں اور خرید و فروخت نہ ہونے پائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ مساجد میں جمعہ کے دن خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جائیں۔ اہل عرب بدویت کے اثر سے لطافت اور صفائی کا نام نہیں جانتے تھے، اس بنا پر اس خاص بات میں آپ کو نہایت اہتمام کرنا پڑا تھا۔ عرب کی عادت تھی اور آج بھی بدوؤں میں عموماً پائی جاتی ہے کہ راستہ میں بول و براز کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہایت ناپسند فرماتے